میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو الرحمن ابن عوف نے کہا میں نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے۔ حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا کرنے سے؟ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا بتائیے مجھے اللہ نے 1000 میں سے 500 دے دیے تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے۔ 1000 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ نہیں بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں 1 دیں وہ تمہیں 700 گنا زیادہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ میرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو جھک جا، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر۔ عاجزی اختیار کر، اللہ تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہے، ایک سادگی اختیار کر اور دوسری عاجزی اختیار کر، اور معذرت کر اگر تجھ سے غلطی ہو جائے۔ پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی پاس تھا۔ غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے ساتھ رہنا۔ حضرت سوئے ہوئے تھے، دیر ہو گئی، غلام بھی بیچارہ تھوڑا اونگ آئی ہوئی تھی اور وہ بھی سو گیا۔ حضرت چراغ روشن تک کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا وہ بھی سو گیا۔ اب چراغ بھی آہستہ آہستہ بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے میں مہمان کہنے لگا حضور میں نہ کر دوں؟ کہنے لگے نہیں، نہ تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اس نے کہا غلام کو جگائیے۔ حضور نے کہا ابھی تو بیچارہ سویا ہوا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں۔ خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی اور آگ جلائی اور واپس آ گئے۔ اور بادشاہ کا مہمان بھی تو بادشاہ ہی ہوگا نا۔ کہنے لگا حضور آپ اپنا کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب آیا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا اور وہی ہوں جو آیا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال زائد کو میں بیٹھا تھا اور 3 بچیاں آ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا بچیوں روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معیار تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ ہوتے تھے، ہم بھی پی لیتی تھی اور بیچ کر گزارا بھی کر لیتی تھی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اٹھتے، عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے اور ان کا دودھ دھوتے تھے، ان کے گھر میں دے آتے۔ حضرت فاروق عالم جب بھی دیکھتے کہتے تم پیچھے کرنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہے ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر بس اسٹاپ پر کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے اور جہاں سے سواریاں بندھی جاتی تھی اور اپنی زبان میں سے بس اسٹاپ کہتے ہیں۔ باہر کھڑے تھے، غلام آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، کسی کی خستہ سی حالت ہے، شاید کوئی کولیہ یا ملازم ہے۔ کہنے لگا او خادم ادھر آؤ، میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تم علم پڑھنے بیٹھتے ہو تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، غرور مت کرنا۔ سر پر اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ گورنر اس آدمی کا اس مہمان کا سامان سر پر رکھا ہوا ہے اور جا رہے ہیں، سنو اور غور کرو۔ جب جا رہے تھے تو آدمی بھی گورنر صاحب ہمیں دے دیں۔ مہمان پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ گورنر ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تم نے لے کر پکارا ہے، اصل نام وہی ہے۔ تم نے کہا غلام ادھر آ، آپ نہ مانے، لیکن پہلے میں یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے عرض کیا تو میں امت محمدی کا غلام بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ جب میں نبی پاک کا غلام ہوا تھا تو سارے صوبے کا غلام ہو گیا ہوں، اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا، میرے نبی پاک نے کہا ایک عاجزی سے عزت ملتی ہے اور تکبر سے عزت، اور وہ جو بندہ جھجکتا ہے نہ نزدیک جانے سے تو وہ کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے اور وہ عزت نہیں کرتا۔ شیر کی عزت ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے؟ بولے نا، شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ یا درندہ، جو ایک درندہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو آدمی، جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو وہ ایک خوف ہوتا ہے، نہ کہ وہ عزت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی عزت کرتے ہیں نا، صرف اس کی خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں عزت نہیں ہے، درگزر کرنے میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک کے آگے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، دنیا میں سب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہت عزت ہے، ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، ہماری بہت عزت ہے، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو بہتر جانتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے۔ تو اللہ پاک نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، سب سے زیادہ عزت ان لوگوں کی ہے جو کہ معاف کرتے ہیں، جو کہ معاف کرتے ہیں، یعنی ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لے سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدلہ نہ لیں اور اسے معاف کر دیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں، تو ایسے لوگوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور معاشرے میں وہ بہت زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔